السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت چھٹی مضمون اردو سبق نمبر 1 اللہ کا انعام۔ آج ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ فرسٹ سیمسٹر 3rd منتھلی اسسمنٹ، صفحہ نمبر بچوں 43 سے 44 تک۔ آج ہم اس کی بلند خوانی کریں گے اور آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، میرے ساتھ ساتھ اس کی بلند خوانی کرنی ہے۔ صفحہ نمبر 43 سے 44 تک۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ سن کر مسلمان کو اپنے اس تنگ دل افسر کے رویے پر افسوس ہوا۔ وہ بہت غریب آدمی تھا، اسے یہ نوکری بڑی مشکل سے ملی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر باوقار انداز میں بولا، صاحب، نماز فرض عبادت ہے جس کا وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ میں مسجد جا کر نماز ادا کرنے سے نہیں رک سکتا، البتہ اس بات کے لیے تیار ہوں کہ نماز ادا کرنے میں جتنا وقت لگاتا ہوں اس کی مجھے تنخواہ نہ دی جائے۔ اگر حضور یہ بات منظور نہیں کرتے تو مجھے 6 مہینے کی رخصت دے دیجیے، اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو میرا استعفیٰ منظور کر لیجیے۔ اس زمانے میں سرکاری ملازمت کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا تھا۔ ڈپٹی کلکٹر نے استعفے کی بات سنی تو بہت حیران ہوا۔ اس نے چاہا کہ اسے استعفیٰ دینے کے لیے کہیں اور کھڑے کھڑے اپنے دفتر سے نکال دیں، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنا ارادہ بدل دیا کہ لوگوں کو استعفے کی وجہ سے معلوم ہوگی تو حکومت کے خلاف بہت نفرت پھیلے گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم درخواست لکھو اور 6 مہینے کی چھٹی چلے جاؤ۔ اور وہ بہادر غیرت مند مسلمان درخواست جمع کرا کے اپنے گھر چلا گیا۔ ظاہری حالات کو دیکھا جائے تو اس غریب مسلمان نے اپنا بہت نقصان کیا تھا، لیکن حقیقت میں ایک ایسا کارنامہ انجام دے دیا تھا کہ اس کا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھا گیا جس نے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور پھر بڑے بڑے انعامات دیتا ہے۔ 6 مہینے کی چھٹی لے کر گھر آیا تو چند ہی دن بعد اسے ریاست حیدرآباد میں بہت اچھی نوکری مل گئی۔ یہ عہدہ بھی بڑا تھا اور تنخواہ بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ یہ بہادر مسلمان وہاں نواب بشیر اللہ کا سیکریٹری مقرر ہوا، جو عدالت اور محکمہ پولیس کے وزیر تھے۔ تنخواہ 400 روپے ماہانہ مقرر ہوئی۔ اس زمانے میں یہ تنخواہ اتنی زیادہ تھی کہ آج کل کے 50,000 روپوں کے برابر سمجھی جائے۔ آدمی ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ قابل بھی ہو تو اللہ اسی طرح نوازتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے اور مہربانی فرمائی اور اس کا تبادلہ ریاست کے وزیر اعظم نواب سالار جنگ کے موقع میں ہو گیا اور اسے وارنگل نامی علاقے کا صوبے دار بنا دیا گیا۔ تنخواہ کے ساتھ عزت اور اختیارات بھی بڑھے۔ یہ تو ذرے سے آفتاب بن جانے والی بات ہوئی۔ یہ بہادر، ایماندار اور قابل شخص وقار الملک نواب مشتاق حسین تھے، جو ہماری تاریخ میں ایک عظیم مسلمان رہنما کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ 19 محرم 1257 ہجری مطابق 14 مارچ 1851 کو سنبھل نامی بستی میں پیدا ہوئے، جواب اتر پردیش، بھارت میں ہے۔ ان کے والد فاضل حسین ایک دیندار مسلمان تھے۔ ان کا نام مشتاق حسین رکھا گیا۔ ابھی صرف 6 ماہ کے تھے کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ صاحبہ انہیں لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئیں۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ فاضل حسین مرحوم کی مالی حالت زیادہ اچھی نہ تھی۔ اس زمانے میں مسلمان بچوں کی تعلیم کا آغاز قرآن پاک پڑھانے سے ہوتا تھا۔
اس ہونہار بچے نے صرف 6 سال کی عمر میں قرآن مجید مکمل کر لیا۔ اس کے بعد فارسی اور عربی کی وہ کتابیں پڑھیں جو مسلمان بچوں کو پڑھائی جاتی تھیں۔ اردو اس کی مادری زبان تھی۔ اس طرح وہ جوانی کی عمر کو پہنچنے سے قبل ہی 3 زبانوں میں لکھنے پڑھنے کے قابل ہو گیا اور مدرسہ کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کی تنخواہ 10 روپے ماہوار مقرر ہوئی۔ اس کے بعد اس کے انکم ٹیکس کے محکمے میں کلرک کی حیثیت سے کام کیا اور پھر تسلسل داری کا امتحان پاس کر کے ڈپٹی کلکٹر کے دفتر میں ملازمت کر لی۔ جس انگریز ڈپٹی کلکٹر نے اسے مسجد جا کر نماز پڑھنے سے روکا تھا اس کا نام کہلون تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس متعصب اور کم عقل انگریز کے تعصب ہی نے مشتاق حسین کو نواب مشتاق حسین وقار الملک بنایا۔ اگر وہ انہیں نماز ادا کرنے سے نہ روکتا تو وہ پوری زندگی انگریزوں کی نوکری کرتے ہوئے گزار دیتے، کوئی ان کا نام بھی نہ جانتا۔ لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے اس کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں وہ ان کے لیے ترقی کے راستے کھول دیتا ہے بلکہ ان کے دشمنوں سے ان کی بھلائی کے کام کرواتا ہے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ اس کی بلند خوانی کر لی ہوگی۔ بقیہ بلند خوانی میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی۔ ابھی تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔